نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات۔ دعائے معرفت امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک۔ اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک۔ اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دیننا۔ صلوات۔ دعا ہے کہ خدا بند متعال محمد وآل محمد کے طفیل اور ان کے وسیلے سے سید الشہداء علیہ السلام کے زائرین عزادار جہاں جہاں پہ بھی ہیں، عزاداری میں مشغول ہیں اور زیارت امام مظلوم کربلا کے لیے جو گامزن ہیں کربلا معلیٰ کی طرف، خدا ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں پہ بھی دنیا کے جس نقطے میں بھی، جس ملک میں بھی، جس شہر میں بھی، جس قریے میں، جس بستی میں فرش عزا کو سجانے اور اس پہ بیٹھ کے مشن حسینی کو سمجھ کے دوسروں کو سمجھانے کا مقصد لے کے آئے ہیں، خدا ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، یہ بہت بڑا ہدف ہے۔ کیا؟ حسین کو سمجھنا اور دنیا کو سمجھانا۔ اس لیے کہ اللہ نے اس قوم کو چن لیا ہے کہ یہ حسین جو کہ اثاثہ انسانیت کا ہے، حسین ایسٹ کسی قوم کا نہیں ہے، حسین مخصوص کسی ملت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے حسین کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا بنی نوع انسان کے لیے، اور اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آگے جس ملک میں بھی کوئی جا رہا ہے، جہاں پہ بھی جا رہا ہے، یہ اس کی ایک ڈیوائن ڈیوٹی ہے۔ کیا کرے؟ حسینیت کا پیغام، وی آر میسنجر آف امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو مشن حسینی سے متعارف کروائیں۔ اس کے لیے کوئی بھی ہمیں ذریعہ اپنانا پڑے۔ کتنا اچھا کام کیا بعض نوجوانوں نے، یو کے سے شروع ہوا، ہو از حسین، بڑا پیارا کام ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حسین کون ہے۔ آپ یقین مانیے اگر دنیا کو پتہ چل جائے حسین کون ہے تو پھر وہی ہوگا جو جوش ملی آبادی نے کہا تھا، لیٹ دا مین کائنڈ اویک ایوری ون ول سیک وی آر فرام حسین۔ یہ یقیناً ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج انسانیت پیاسی ہے۔ کس چیز کی پیاس ہے؟ اینگزائٹی کون سی ہے؟ انسانیت کس کی تلاش میں ہے؟ سکون کی تلاش میں۔
سکون کی تلاش میں ہے۔ سکون کب ہوتا ہے؟ جب زندگی کا ہدف پتہ ہو، جب زندگی کا مقصد پتہ ہو تو پھر سکون ہوتا ہے، اور پھر جب مقصد اور ہدف کا عرفان ہو جائے تو پھر زندگی میں تحرک پیدا ہوتا ہے۔ حسینیت ہمیں وہ تحرک عطا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم یہ جسم، یہ جسمانیت، یہ مادہ، یہ مادیت اس تک محدود نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عنصر ہے جو کہ الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان کی روح ہے۔ روح انسان کی اسے اس کی آئیڈینٹی دیتی ہے۔ انسان جسم و جسمانیت کا نام نہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم شیئر کرتے ہیں یہ کوالٹیز کس کے ساتھ؟ حیوانوں کے ساتھ۔ لیکن کیا ہم حیوان ہیں؟ یقیناً علم منطق میں ایک تعریف کی جاتی ہے کہ انسان وہ حیوان ہے جو ناطق ہے، حیوان ناطق، حیوان عاقل، ایسا حیوان جو عقل سے کام لیتا ہے، ایسا حیوان جو صرف حواس کے مجموعے کا نام نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اس دنیا کی جانکاری کیسے لیتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں اس دنیا کی معلومات کیسے ملتی ہیں؟ ہمارے حواس کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہمارے حواس اگر نہ ہوں، تصور کیجئے کوئی دیکھ نہیں سکتا، دنیا تاریک ہو جاتی ہے نا، کوئی سن نہیں سکتا، نارمل نہیں رہتا، کوئی زبان کے ذریعے سے اس غذا کو اپنے معدے میں منتقل نہ کر سکے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی بقا ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے، تو آج آپ اسے مختلف طریقوں سے غذا کو اس کے معدے میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی زبان پہ کچھ ایسے سینسر لگا دیے، ہے وہ آپ کے جسم کی نمو کی ضرورت جسے آپ غذا اور پانی کہتے ہیں، وہ مایا اور وہ ٹھوس جو آکسیجن کے ساتھ مل کے خون میں شامل ہو کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حیات کو دوڑا دیتا ہے، وہ تو آپ معدے میں ویسے ہی پہنچا دیں گے، کام وہی کرے گا۔ لیکن اللہ کی کتنا بڑا کرم ہے اور لطف ہے انسان پہ، انسان یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا، تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ تو غذا کو چبائے، معدہ تیرا اس پہ کام کرے اور اسے ریزہ ریزہ کر کے اس حالت میں لے جائے کہ اس میں پائے جانے والی انرجی آکسیجن کے ساتھ مل کے تیرے خون کے ذریعے اس حیات کو پورے جسم تک لے جائے۔ لیکن تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں لطیف بھی ہوں، میں اسی عمل میں تیرے لیے لذت رکھ دوں گا، تیرے لیے مزہ رکھ دوں گا، تجھے مزہ آئے گا، تیری زبان میں ایسے سینسر لگا دوں گا، جب بھی کوئی چیز تو زبان پہ رکھے گا یہ سینسر سینس کر کے تیرے پروسیسر کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تجھے لطف بھی آئے گا، اور وہ پروسیسر اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے اسے بتا دے گا کہ کیا چیز آ رہی ہے، تیاری کر لو۔ عرب بدو یہ سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اسی لیے بتایا گیا کہ جتنی دیر لقمے کو دہان میں رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے، یہی بتایا گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو معصوم نے اس وقت کے اجڑ عرب کو بتانے کے لیے اس کی ذہنیت کی سطح پہ جا کے اسے بتائیں، وگرنہ وہ قابل فہم نہیں تھی۔ آج پتہ چل گیا نا کہ اگر وہ برتن، وہ پیالہ، وہ کپ جس کا کنارہ ٹوٹ جائے کوئی استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جراثیم کی جگہ بن چکی ہے، دھوئیں گے بھی تو صاف نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ وہ صاف کرنے والی چیز نہیں پہنچ سکتی۔
تو معصوم کیسے سمجھاتے ہیں عرب کو؟ کہا گیا کہ جب کوئی ظرف استعمال کرنے لگو کنارہ ٹوٹ جائے تو اسے استعمال نہ کرنا۔ اس نے پوچھا کیوں نہ استعمال کریں؟ اب کیا بتائیں کہ کیا تھا؟ کہا کہ اس میں شیطان کے بیٹھ جانے کی جگہ بن گئی ہے، شیطان کے بیٹھ جانے کی جگہ بن گئی ہے۔ نہیں تھا پتا کسی کو۔ آج اگر ترقی ہوتی، اسی لیے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ہمارے امر کو عام کرو، لوگ خود بخود ہماری طرف آئیں گے۔ بولا آپ کا امر کیا ہے؟ ہماری دانائی، ہماری وزڈم، ہماری باتوں کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے اقوال کیا ہوتے ہیں، قول کی جمع ہے، قول کیا ہے؟ جو کچھ فکر ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے اور وہ جنہیں اللہ نے عقل دی ہے وہ ان کی گہرائی، ان کی صداقت، ان کے عمق، ان کی دقت کو پہچانیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ علم انسان کے محدود ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم اللہ سے لیا ہے، جسے گاڈ گیون نالج کہتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں معصوم کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا جس میں چند خصوصیات پائی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی مدرسے سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، استاد سے علم نہیں لیتا، اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ یہی عصمت کا دوسرا نام ہے۔ وہ کیوں معصوم عن الخطا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہے جسے علم کہتے ہیں، وہ اس مالک کی رضا کو پہچانتا ہے۔ تو لہذا جب مالک کی رضا کو بھی جانتا ہے، اس امر کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اور اس حد تک جانتا ہے، اس کی رضا کے خلاف تو کیا جانا، جسے گناہ کہا جاتا ہے ترک اولا بھی نہیں کرتا۔ یہ وہ عصمت کاملہ کی منزل ہے، یہ وہ منزل ہے۔ اگر ان معصومین علیہم السلام کی باتوں کو ہم سمجھ کے دنیا تک پہنچا دیں تو کم از کم وہ جو انسانیت کے مرحلے تک اپنی نشو و نما کر کے پہنچ چکے ہیں، انہیں ان کی صداقت کا پتہ چل جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، ہماری باتیں بتاؤ لوگوں کو، تاکہ وہ لوگ جو عقل و فکر و شعور کی منزلوں کو طے کر کے انسان بن چکے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب کسی کو اپنے علم پہ یقین ہوگا، اور جسے یقین ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہٹا دو پردے، میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دنیا والوں، علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہے، لیکن یہ دنیا کی بدبختی تھی، گئے بھی تو علی کو چھوڑ کے کس کے پیچھے گئے؟ جس نے کہا تھا جب تک سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ یقین کو چھوڑ کے اس کے پیچھے گئے جو شکوک و شبہات کی بھول بلیوں میں خود کھویا ہوا تھا، اس کے پیچھے گئے۔ لیکن ان ہستیوں کو، ان کی معرفت کو کیسے جانا جائے گا؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ کیا ہم جان سکیں گے؟ نہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی علم سے خالی ہوگا، یقین مانیے اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اہل بیت ہیں کیا؟ معصوم عن الخطا۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ کمال علم کو عصمت کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کمال علم کو عصمت کہا جاتا ہے۔ کمال علم کو، وقت نہیں ہے میں اس پہ نہیں رکوں گا، اسے عصمت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کو پہچاننے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، عرفان کی بھی ضرورت ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ اپنی جہالت پہ قابو پانا اور مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنے کے نام کو علم کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ
میں اپنے میں وہ خاصیت پیدا کروں، وہ صلاحیت پیدا کروں کہ علم اور عقل کے ذریعے ایک حد تک تو آ گیا ہوں، لیکن عقل محدود ہے۔ تو وہ جو ہمارے ہیں عقل محدود ہے، اس کا ایک مخصوص ریلم ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر میں اپنے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کر لوں، خلوص پیدا کر لوں، جسے اسلامک آئیڈیالوجی میں ایک لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے، کیا؟ تقوی۔ اگر یہ پیدا کر لوں اور علم کی سچی پیاس اور لگن پیدا کر لوں، اپنی جہالت پہ کسی حد تک قابو پا لوں اور تقوی کی صفات سے خود کو مالا مال کر لوں، تو پھر علم کی محدودیت اپنی جگہ پہ ہوگی۔ کوئی آئے گا جو میرا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس محدودیت سے باہر لے جائے گا۔ انسان تیری عقل محدود ہے، لیکن ہم تو محدود نہیں، ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، ہمارے پاس علم لدنی ہے۔ تیری اس محدودیت عقل کی کمزوری اور خامی کو ہمارا علم پورا کر رہا ہے۔ آ جا اب اس محدودیت سے نکلا اور سیر کر ان آفاق کی، وہاں پہ انسان کامل کی منزل کے قریب ہو جا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب علم کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ علم کہاں سے ملتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ علم ہدایت ہے، یہی ہے نا۔ سورہ بقرہ پہلی آیت، الف لام میم کو چھوڑ دیجیے، آگے آ جائیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ No doubt this revealed book is source of knowledge, but for the people who are pious people, for the people who have the quality of piety, only those people can attain the guidance, divine guidance from this book. کیا مطلب؟ یہ کتاب لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، لیکن اس کے لیے جس میں صفات ہوں گی۔ پہلے تو کتاب پڑھنا جانتا ہوگا، پھر اس اپنے آپ میں صفات پیدا کرے گا۔ یہ صفات کون سی ہیں؟ یہ صفات وہ صفات ہیں کہ ان صفات کو پیدا تو اپنے اندر کیا کرنا، ان کے ادراک کے لیے ضروری ہے کسی ایسے کامل و اکمل کو ڈھونڈا جائے جس میں یہ صفات بدرجہ عدم پائی جائیں۔ کیا صفات ہیں؟ کیا ہیں؟ متقین، تقوی کی صفات۔ متقین کون بنیں گے؟ جو کسی ایسے کو امام چنیں گے جو امام المتقین ہوگا، وگرنہ ممکن نہیں ہے۔ امام المتقین ہوگا۔ قرآن ہدایت ہی ان کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جن میں تقوی پایا جاتا ہے۔ ویک، ایمبیگوٹی، تقوی۔ پورا عالم اسلامی 1400 سالوں سے تقوی 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 ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ ہر بندہ متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی سے پوچھیں، وہ کہتا ہے ڈر کے رہو اللہ سے۔ اللہ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈراتا ہے۔ کیا ڈرنے والی چیز ہے؟ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، اس سے ڈرے کیوں؟ وہ تو مہربان ہے، وہ تو ماں کی محبت کو پیمانہ بنا کے کہتا ہے۔ اب 70 ماؤں کے برابر نہیں، 70 کا لفظ عربی زبان اور عربی کلچر میں استعارہ ہے بہت زیادہ کے لیے۔ کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں کہ اللہ اپنی محبت کو تول کے بتا سکتا۔ انسان تو صرف ماں کو جانتا ہے۔ اگر ماں کو جانتا ہے تو یہ سمجھ لے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اتنا نہیں، کتنا زیادہ یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہستی تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اچھا تو پھر ڈرے کیوں؟ کس نے کہا ڈرے؟ یہ جس نے ڈرایا اس نے انسان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم پہ بات ہو رہی تھی نا۔ اللہ سے ڈرانا ظلم ہے۔ اللہ سے ڈرانا یعنی اللہ سے دور کرنا ظلم ہے۔ بس کیسے اللہ کے قریب ہوں گے؟ جب تقوی اختیار کریں گے۔
جب متقی بنیں گے کیسے متقی بنیں گے؟ جب کچھ اور صفات پیدا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے اور غیب پہ ایمان بھی رکھیں گے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے جب ضرورت پڑے اس کی راہ میں اسی کی چیز سمجھتے ہوئے خرچ بھی کر دیں گے. یہ پہلے پری ریکوزٹ ہیں. اگر یہ ہوں گے تو پھر اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ تقوی کیا ہے. ناج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کائنات کا، جسے خطبہ متقین بھی کہتے ہیں، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں، اور حمام مولا کے ایک صحابی تھے، بڑے نیک دل. ایک دفعہ مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیے متقین کی صفات کیا ہے؟ صلوات پڑھی محمد علیہ مولا فرماتے ہیں کہ حمام تو نیک آدمی ہے، رہنے دے. اصرار کیا. مولا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب علی نے بتانا شروع کیا. مولا کائنات کے اسم گرامی علی کے اعداد کتنے ہیں؟ 110. اس خطبے میں ابو طالب کے بیٹے نے متقین کی 110 صفات کو گنوایا ہے کہ وہ جن کے پاس تقوی ہوتا ہے ان کا دن کیسا ہوتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے، سوچتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا سے باہر ہوتے ہیں. صفات بتائیں. علی نے منع کیا تھا حمام نہ پوچھ. علی بتاتے جا رہے ہیں. 110 صفات پوری نہیں ہوئی، حمام گرا اور مر گیا. کتنا مشکل ہے، علی کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. اور دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں. جب تک امام المتقین کو نہ مانا جائے تقوی کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور اس میں ایک اور ویگنس ہے. وہ کیا ویگنس ہے؟ اور یہی ہمارا روڈ میپ ہے. ہمیں اپنی مجالس کو، اپنے امام بارگاہوں کا جو ہمارا ایک سلیبس ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے حسین کی، ہمیں اس ہدف کو سامنے رکھ کے آگے چلنا ہوگا. کیا؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، جہاں پہ میں ریزیڈنٹ ہوں. جمعہ کا خطبہ اس کا یہی کانٹینٹ ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جسے ہر مسلمان کہتا ہے مکمل ضابطہ حیات، نہ اسے مکمل کا پتہ ہے نہ ضابطے کا پتہ ہے، اور حیات تو بالکل ہی مسلمان نہیں جانتا کس چیز کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نمونہ ہے، جو رول ماڈل ہے اس سے دور ہے. نہ صرف اس سے دور ہے بلکہ اس کے دشمن کی محبت کو دل میں رکھتا ہے. اور جب تک یہ ہوگا تقوی کے قریب نہیں آئے گا. وگرنہ تقوی کا دعویٰ تو شمر بھی کرتا تھا. کربلا کے بعد شمر کو کسی نے دیکھا، کوفہ کے باہر چھوٹی سی مسجد ہے، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا کر رہے، اے اللہ میں تیرا متقی بندہ ہوں. لوگوں نے کہا بے غیرت اور بے حیا، بے شرم، شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا متقی بندہ ہوں، تو کہہ رہا ہے، کیا تجھے زیب دیتا ہے؟ تو کہتا کیا ہوا، میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے حسین کا سر کاٹا ہے. کہنے لگا تو اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ میرے امام نے مجھے کہا تھا، اور حسین کے نانا نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ. کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت کی موت ہے. حسین کے نانا نے بتایا تھا، میرے امام نے کہا حسین کا سر کاٹ، میں نے کاٹ دیا، میں نے امام کی اطاعت کی. انسان اگر درندہ بننا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اب اسے بھی تقوی کا دعویٰ ہے کہ میں متقی ہوں. اب دیکھیے اسی کا نام ظلم ہے. کل ہماری گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ ظلم. یہی ظلم ہے کہ انسان کچھ ہو اور اپنے آپ کو کہیں اور جا کے پلیس کرتا ہو کہ نہیں میں یہ ہوں. یعنی جس کو
امام کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، وہ امام کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور دعویٰ یہ کرے کہ دنیا میرے پیچھے چلے۔ جس کی بیعت کرنی ہے اس سے کہا جائے تو میری بیعت کر، یہی ظلم ہے۔ جس بیٹی کو جا کے اس کے باپ کا پرسہ دینا بنتا تھا کہ اگر تیرا باپ نہ آتا نبوت و رسالت لے کے تو ہم حیوان کے حیوان رہتے، اس بیٹی کے در کو جا کے آگ سے جلایا، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ کل یہی بات ہو رہی تھی نا، یہ ہمارے جو بزرگ جہاں پہ بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد جو گفتگو ہو رہی، تو یہ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا، کیا؟ جو کوئی ظلم کرے گا بڑی جلدی اسی دنیا میں ظلم کا بدلہ بھی دیکھے گا، اس کی جزا و سزا بھی دیکھے گا۔ اس دنیا میں تو ہے ہی، اس دنیا میں دیکھے گا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ظاہر ہے جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ ان بچوں کو چھوڑ کے جنہوں نے آنکھ ہی یہاں پہ کھولی ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے تصورات میں وہ سرزمین ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں کے حالات ہیں۔ ظلم ہے نا، کس کے نام پہ بنا تھا؟ بنانے والے سے پوچھیں کس کے نام پہ بنایا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مولوی سے پوچھا تو تقویٰ سے ڈرائے گا، عارف سے پوچھیں کہ کیا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے مطلب تو پوچھو ہی نہ، بنیاد پوچھو وہ کیا ہے، بنیاد پوچھو وہ کیا ہے۔ حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ کی بنا بنیاد حسین ہے۔ تو اس سے پوچھیں جو بانی پاکستان ہے، وہ کہتا ہے اس کلمے کے لیے بنایا۔ عارف اجمیر نے بتایا کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے، تو پھر پاکستان حسینیت کے لیے بنا تھا، حسینیت کے لیے بنا تھا۔ لیکن آج اس پاکستان میں اگر یہ مقننہ قانون پاس کر دے کہ حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہا جائے، حسین کے قاتل کی محبت کو دلوں میں محسوس کیا جائے، کتنے پاگل ہیں۔ محبت کبھی پیدا کی جا سکتی ہے، کسی کی محبت نہ دل سے پیدا ہوتی ہے نہ کسی اور سے۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ جسے محبوب بنانا ہے اس میں کمال پیدا کرو۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا۔ اگر کسی کی محبت دل میں پیدا کرنی ہو تو اس میں کمال دکھا دو، جذبہ محبت خود پیدا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب، مقصد، ہدف، بنیاد، بنا، فاؤنڈیشن حسین ہے، حسین ہے نا۔ اور اگر اسی ملک میں یہ کہا جائے کہ نہیں حسین نہیں، کسی کو نہیں تھا پتا، نہ سیالکوٹ میں رہنے والے اقبال کو پتا تھا، غلط کہتا رہا، اسلام کے دامن میں کیا پیارا انداز ہے۔ جب شاعر کسی جگہ پہ تحیر اور تعجب کا اظہار کرے تو وہ ایک حد تک جا کے کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو ڈھونڈ لیا، مجھے کچھ نہیں ملا، آپ ہی بتا دو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا اقبال، مجھے ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اگر آپ جانتے ہو تو بتا دو۔ اسلام کے دامن میں تو کیا ہوا؟ حسینیت ہوئی نا۔ لیکن اسی حسینیت کی جگہ پہ اگر یہ کہا جائے کہ اسی پاکستان میں نجس لوگ نہیں رہ سکتے، اور نجس کون ہیں؟ جو حسین کے حامی ہیں اور حسین کے بابا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، انہیں ہی نجس کہا جائے۔ کافر نجس ہوتا ہے نا، انہیں ہی نجس کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان نہیں رہے گا، یہ ظلم کا گہوارہ بن جائے گا، یہ ظلم کا گہوارہ ہوگا۔ اور ظلم جب بھی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، جب بھی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا، بڑی جلدی ظلم کا اثر آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ کل یہی فرما رہے تھے کہ ہم ظلم کا اثر کیوں نہیں دیکھ رہے؟
انالیسز ہو رہا تھا نا، ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات میں، اس لیے کہ آپ اپنے کو مظلوم تصور کر رہے تھے اور دوسروں کو ظالم۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم ہے۔ کتنا ظالم ہے؟ بنی امیہ سے تعلق ہے، ثقیف قبیلے سے تعلق ہے، بنی امیہ کا حامی ہے۔ بنی امیہ میں 2 ہی بندے نکلے ہیں جو بندے کے پتر تھے، ان میں سے ایک یزید کا بیٹا تھا جسے معاویہ ثانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ معاویہ کے نام کے ساتھ لعنت اللہ نہیں کہنا، سب سے پہلے اسی کے پوتے معاویہ ثانی نے کہا تھا اللہ لعنت کرے میرے باپ پہ بھی اور اس کے باپ پہ بھی، یہ سب سے پہلے اس نے، وہ حقدار ہے رحمت اللہ کا بھی اور رضی اللہ کا بھی۔ اور دوسرا عمر بن عبدالعزیز جسے نجیب بنی امیہ کہا جاتا ہے، یعنی بنی امیہ میں سے ایک نجیب شخص بھی نکلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ماں کا حیا کیا ہے، فدق واپس دیا ہے۔ کس نے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں حجاج ابن یوسف کے بارے میں؟ اگر پوری دنیا اپنے خبیثوں کو لے کے آ جائے، اپنے برے لوگوں کو لے کے آ جائے، اپنے شیطانوں کو لے کے آ جائے، تو ہمارا ایک شیطان اور ایک خبیث ہی کافی ہے۔ سارے خبائث اور سارے برے افراد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، حجاج ابن یوسف کو دوسرے پلڑے میں رکھو، یہ بھاری ہوگا۔ یہ کون خبیث تھا؟ یہ وہ خبیث تھا جو کہتا تھا کاش میں کربلا میں ہوتا، جو شمر نہیں کر سکا میں وہ کرتا۔ اتنی دشمنی تھی اسے، اتنی دشمنی تھی۔ ہزاروں شیعوں کو ہی نہیں، سادات کو قتل کیا اس نے۔ ایک دفعہ اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا، دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو فرینکنس ہوتی، اسے کہتے ہیں یار کیا کر رہا ہے، کتنا ظلم کرے گا، بہت ہی ظلم کر رہا ہے۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں؟ ہاں۔ ایک دینار نکالا، دینار سونے کا سکہ، اسے کہتا ہے کہ یہ لے کے آ، جو سکیل ہے، ترازو ہے جس پہ تولا جاتا ہے، دینار کو تولا گیا، جو دینار کا مروجہ وزن تھا اس کے عین مطابق، اسے کہتا ہے یہ صرافوں کے بازار میں لے جاؤ، ہر صراف کے پاس جا، اسے کہے کہ میں نے یہ بیچنا ہے، اس کا وزن تو کر تاکہ مجھے اس کے برابر تو رقم دے سکے۔ ہر صراف نے اپنے پیمانے میں تبدیلی پیدا کر رکھی، ہر صراف نے، جس نے بھی تولا اپنے اصل وزن سے کم تولا، اور یہ پہلے دیکھ چکا ہے۔ بازار میں، کوفہ کے بازار میں ہر صراف کے پاس گیا، دیکھا، واپس آیا، یہ تو سارے کم تولتے۔ اس نے کہا تو بس ٹھیک ہے، یہ خود ظالم ہے، یہ خود ظالم ہے سارے، اور اللہ نے ان ظالموں پہ مجھے مسلط کر رکھا ہے، ان ظالموں کا اجر میں ہوں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا جب مولا کہتے تھے نا نکلو جہاد کے لیے، مولا گرمی، اور گرمی میں کہتے تھے مولا سردی میں کہتے تھے مولا سردی، تو مولا نے کہا تھا ایک آئے گا بنی ثقیف میں سے جو اللہ تم پہ مسلط کرے گا، اس لیے کہ تم میری بات نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہو علی ہمارا ولی ہے لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ جب عوام میں یہ چیز آ جائے تو اللہ اس عوام کو سزا یہ دیتا ہے کہ اس پہ کسی جابر حاکم کو مسلط کر دیتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ڈسپلین اصلی نہیں بنتی۔ کسی بہت بڑے حاجی نمازی کے پاس چلے جائیے اور جو اس کا کاروبار ہے، یہ زلزلہ جو آیا تھا 2005 کا، کفن مہنگے کیے ہیں پاکستانیوں نے، اور جہاں پہ زلزلہ آیا تھا لوگ مر گئے تھے، بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، لوگوں کی بچیاں اٹھانے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ مرے ہوئے لوگوں کی ہم روتے ہیں کہ کسی نے مولا کی انگلی کاٹی تھی انگوٹھی کے لیے۔ مجھے ایک آرمی کا آفیسر بتا رہا تھا، ہم نے ایک بڈھے آدمی کو دیکھا سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے اور اس کی گٹھڑی سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان کی بات۔ روکا گیا، کھولا گیا تو ایک عورت کے اس نے ہاتھ کاٹے ہوئے تھے، ان پہ چوڑیاں تھیں، اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی بلڈنگ کے نیچے آ کے دب گئی تھی، اتنے ورم کر گئے تھے، آگے سے سوج گئے تھے، نہ اتار سکا، اس ظالم نے کاٹ لیے۔
یہ مسلمان انہی کی اولاد ہیں جو کل کربلا میں سب کچھ کرتے رہے، یہ انہی کی اولاد ہے۔ اگر عوام اتنی خائن ہوگی، اگر عوام اتنی ظالم ہوگی تو پھر اللہ حکمران بھی ایسے دے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی دے گا۔ ہمیں برا بلا زرداری، نواز شریف، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کہنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا۔ پاکستان میں صرف اس نے خیانت نہیں کی جسے موقع نہیں ملا، اور جسے موقع ملا اس نے خیانت کی۔ میں نے ایک بہت بڑے لائر سے پوچھا، ہمارے دوست ہیں سپریم کورٹ کے بہت بڑے لائر، اور ان کا جو یہ ہوتا ہے جو سسٹم، میں عمران بھائی کو بتا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جوڈیشری میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ کس میں؟ جس نے عدالت کرنی، وہ ادارہ جو عدالت کا ضامن ہے اس میں ایک بھی عادل نہیں ہے۔ تو پھر معاشرے میں یہی ہوتا ہے، معاشرے میں یہی یہ دیکھیے نا، بل پاس ہوا، کسی عام بندے سے جا کے پوچھئے اور اسے بتائیے، نہیں پتہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے بات نہیں پتہ، لیکن ذرا بتا دیجیے جا کے یہ بل یہ کہتا ہے، وہ اس کا حامی ہے۔ یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ دہشت گرد افغانستان میں حامی کم ہیں، ہمارے ملک میں زیادہ ہیں۔ پیرلل ان کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے، ہر گاؤں میں، ہر سطح پہ ان کے لیے امداد، ان کے لیے کمک جمع کی جاتی ہے اور انہیں پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی عوام دل سے ان کے حامی ہیں، کچھ بھی نہیں پتا انہیں بتا دیجئے کہ بھئی یہ بل یہ ہے، اس سے یہ ہوگا، اس کا یہ، اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ ساتھ ہیں۔ وہ عوام صرف ایک بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں شخص نے قرآن پاک کی توہین کر دی، آؤ مل کے مارتے ہیں، جلاتے ہیں، بطور فن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے جلا دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں۔ اور آگ لگانے میں ہم نے خود دیکھا ہے، کئی فیملی سری لنکا میں ہم نے دیکھی، رو رو کے بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لوگوں نے، مسلمانوں نے اعلان کیا اور ہمارے بچے جلا دیے۔ قادیانیوں کے ساتھ زیادہ ہوئے، ہندوؤں کی بچیاں اٹھائیں اسلام کے نام پہ، اور کیا ہوا؟ ہماری عدالتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک کرسچن خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں سبزی لینے کے لیے گئی، اور ایک دوسری مسلمان خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے پہلے مجھے دے، تو وہ سبزی فروش کہتا ہے نہیں یہ پہلے آئی ہے، تو اسے لڑ پڑی کہ تو یہاں پہ جو ہے وہ کافروں کو سبزی بیچنے کے لیے آیا یا مسلمانوں کو؟ یہ دیکھیے، یہ ذرا صورتحال دیکھیے، سوچ دیکھیے ان کی۔ اس کے بعد ایسے حکمران کیوں نہ ملے، ایسی اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ملے، یہ آپ کی زندگی اجیرن کیوں نہ کر دیں۔ جس جگہ پہ کوئی شیعہ نہیں ہوتا، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک شیعہ گھر علم لگایا، مولوی نے بہکایا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، سب کے سامنے علم اٹھا کے نیچے پھینکا، آگ بھی لگائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ پاکستان کا نام ظلمستان ہونا چاہیے تھا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے اللہ کی رحمت کیوں نہیں برس رہی، ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اللہ ایک ظالم پہ ولایت دے دیتا ہے دوسرے ظالم کو، یعنی مسلط کر دیتا ہے۔ آج جو مظلوم بن گیا ہے، یہ کل یہی نہیں تھا کہ جب کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور اسے کہا گیا تھا، اور اس نے کیسی رعونت دکھائی تھی، کیسی رعونت دکھائی تھی۔ اور ایک ظالم تو وہ تھا، اس نے کہا تھا رونے والی قوم ہے، جب 100 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ٹرک ایک جو ہے نا یہ نیپکن کا، یہ ٹیشو پیپر کا بھجوا دو۔ پھر اللہ نے بڑی جلدی اسے صلہ دیا، اور ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں اس کی فیملی اور اس کا بھائی مرا، اور وہ روتا پھرتا تھا۔ ایک خاتون جن کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، ہمارے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ پہلی خاتون تھی جو کسی اسلامی مملکت کی حکمران بنی تھی۔ کسی نے کہا ہر روز کراچی میں اتنے بندے مرتے ہیں، اتنا بڑا شہر ہے، 50 بندے مر کے تو کیا ہو گیا؟
وہی ایک ہفتے کے بعد پاؤں میں جوتا نہیں تھا، روتے ہوئے جا رہی تھی، کیا تمہیں مارنے کے لیے میرا بھائی ملا تھا؟ جب خود پہ آتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ ظالم کو بڑی جلدی بتاتا ہے اور اسے ظلم کا بدلہ ملتا ہے۔ حضرت بہلول دانا، کتنا بڑا نام ہے، اپنی نادانی میں دانائی بتایا کرتے تھے۔ ہارون الرشید موجود نہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، دوڑ کے اس کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ ہارون کے جتنے بھی کارندے تھے انہوں نے تازیانے نکالے، بہلول تو نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی جگہ پہ کسی چیز کو رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں، یہ تیرا مقام ہی نہیں تھا، تو خلیفہ کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تازیانے مارے، بہلول اتر آئے، کونے میں کھڑا ہو کے بہلول رو رہا ہے۔ ہارون الرشید آتا ہے، بہلول کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے ان سے پوچھو۔ کہا حضور آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ بہلول نہ رو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، رشتہ دار تھا، نہ رو، لیکن تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ بہلول کہتا ہے اپنے لیے کب رو رہا ہوں، تیرے لیے رو رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ظلم کیا جو انہوں نے ظلم سمجھا، اس جگہ پہ بیٹھ گیا جو میرے لیے نہیں تھی۔ تو اس جگہ پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے جو تیری جگہ نہیں، تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم وضع شیء فی غیر موضع، یہ سارا ظلم تھا۔ عدل کیا تھا؟ اس کے پیچھے چلتے جسے اللہ نے علم دیا تھا، جسے اللہ نے ہادی بنایا تھا، جسے اللہ نے امام بنایا تھا، اسے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے جسے خود ہی کچھ پتہ نہیں تھا، جس کی ساری منطق یہ تھی کہ خلیفہ بن کے گھر آئے، ابا نے پوچھا کون بنا خلیفہ؟ کہا میں بن گیا۔ کہا کیوں؟ کہا سب سے بڑا تھا نا میں۔ کہا تو میں تیرا بھی باپ تھا، اگر معیار یہ ہے تو پھر مجھے بننا چاہیے تھا۔ معیار وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک جیسا رہے، بدلے نہ۔ اللہ نے بڑی جلدی بتایا، کسی اور کو چنا، دوسری خلافت کا زمانہ ہے، زید بن ثابت تو مسجد میں بیٹھ اور قرآن کو جمع کر۔ کیوں؟ علی وہ قرآن لے کے آ گیا تھا جو علی نے نبی کے فرمان کے مطابق جمع بھی کیا تھا اور اس کی تفسیر بھی لکھی تھی، جسے کیا کہتے ہیں مولانا؟ مصحف علی۔ آیا قرآن، کھولا، کیا نظر آیا؟ سورہ منافقون، حاشیے میں اپنے نام، تفسیر تھی نا، بتانا تھا نا کب کیا ہوا، کون سی آیت کب آئی، کس کے لیے آئی، کیوں آئی۔ شان نزول اسے کہتے ہیں۔ کہا علی لے جاؤ، نہیں چاہیے، علی لے جاؤ، اب قرآن کو جمع کرنا ہے۔ کس پہ نظر انتہا پڑی؟ زید بن ثابت۔ اسے کہتے تو بیٹھ جا اور قرآن کو مسجد میں بیٹھ کے جمع کر۔ اعلان کر دیا جس کے پاس جو آیت ہے وہ لے کے آئے۔ پھر خیال آیا ہر کوئی لے آئے گا، نہیں، 2 گواہ بھی لے کے آئے اور بتائے کہ یہ آیت ہے، دوسرے 2 کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، پھر لکھنا۔ اس نے کہا میں کیوں لکھوں؟ کہا تو جوان ہے نا، تو جوان ہے۔ معیار کیا تھا؟ جوان کا نہ ہونا، بزرگی معیار تھا، لیکن معیار وہی نہیں رہا، بغض تھا علی کا۔ یہاں پہ اگر جوانی معیار تھا تو علی جوان تھا، تو نہیں، زید بن ثابت تو بیٹھے گا۔ ظلم جب بھی ہوگا، اللہ کا قانون ہے کہ بڑی جلدی ظلم کا نتیجہ سامنے آئے گا، بہت جلدی سامنے آئے گا۔ یہی حجاج ابن یوسف ایک دفعہ مسجد کوفہ سے نکلتا ہے، زندان کوفہ کے پاس سے گزرا، لوگوں کے رونے کی، چیخ و پکار کی آواز آئی۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ 1,00,000 کے قریب لوگ اس نے قید کیے ہوئے تھے، اور ان میں سے 20,000 ایسے تھے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے۔ ان کی چیخ و پکار کی آواز سنی تو ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو کتے کے لیے کیا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا آخری وقت ہے، اور اس کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے کیا محسوس کر رہے ہو؟ اسے
جو اللہ نے اس دنیا میں جس عذاب میں مبتلا کیا تھا نا وہ بڑا عجیب عذاب تھا. گرمی ہو یا سردی، اسے سردی لگتی تھی. سخت گرمی میں انگیٹھیاں ہی ہوتی تھیں، جو بہت ساری انگیٹھیوں میں کوئلے، دکھتے ہوئے کوئلے اس کے پاس رکھے جاتے تھے اور اس کے اوپر رضائیاں دی جاتی تھیں اور یہ سردی محسوس کرتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، آرزو کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں لینا، بس دعا کرو کہ میری موت جلدی واقع ہو جائے. اتنا ظلم کیا تھا اس نے. اور جو اس کا بڑا تھا معاویہ بن ابی سفیان الاعلان، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مولا کی جو بد دعا تھی، اس کا پیٹ نہیں تھا بھرتا. پیاس اتنی محسوس کرتا تھا، اتنی پیاس، ہر وقت ہر قسم کا مشروب پیتا تھا، پیٹ پھول جاتا تھا، لیٹتا تھا، لوٹتا تھا، روتا تھا، کراہتا تھا، لیکن پیاس کی شدت اسے مارے دیتی تھی. اس دنیا میں یہ اکٹھا کر لو جو کچھ اکٹھا کرنا، جو بھی ظالم ہے، جتنا بھی ظالم ہے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک کنویں کے پاس سے، پانی دیکھا، رکے، پانی پیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور تھوڑے فاصلے پہ جا کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا سوار آتا ہے، گھوڑ سوار، وہ بھی رکتا ہے، پانی پیتا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چل دیتا ہے. بے دھیانی میں اس کی ایک تھیلی گر جاتی ہے، جس میں تھیلیاں اس وقت کے والٹ ہوا کرتے تھے، جس میں دینار ہوتے تھے. دینار کو فارسی میں اشرفی کہتے ہیں، سونے کا سکہ. وہ گر گیا. ایک بچہ آیا کنویں کے پاس، پانی پینے کے لیے آیا جاتا ہے، اس نے بھی پانی پیا، تھیلی ملی، اٹھا کے چل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا، اس کے سر پہ لکڑی کا گٹھا ہے، کہیں سے کاٹ کے لایا، غریب آدمی، لکڑہارا جسے آپ کہتے ہیں. اس نے وہ رکھا، پانی پیا. اب وہ گھوڑ سوار واپس آیا اور اسے کہتا ہے یہاں پہ میری دیناروں کی یا اشرفیوں کی تھیلی گری ہے اور تو یہاں پہ موجود ہے، تیرے پاس ہے، دے مجھے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. تکرار ہوئی. وہ جوان تھا، یہ بوڑھا تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا، تلوار تھی. تکرار زیادہ ہوئی، تو میں ہوئی. اس نے تلوار کا وار کیا اور اسے مار دیا اور چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کیا ظلم ہے، یہ بیچارہ مر گیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تھیلی کسی اور کی تھی، اٹھائی کسی اور نے. اللہ سے سوال کیا، اے پالنے والے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اتنا بڑا ظلم. خدا کی وحی آئی، عیسیٰ تو صرف ظاہر کی بات کو دیکھ رہا ہے، تو حقیقت کو نہیں جانتا. سن حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس بوڑھے نے اس گھوڑ سوار کے باپ کو جوانی میں قتل کیا تھا، اور یہ جو گھوڑ سوار آیا ہے اس نے اس بچے کے باپ سے کبھی قرض لیا تھا، وہ باپ اس کا مر گیا، یتیم ہے، اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا. اللہ کا عدل، وہ اسے اس کے پیسے مل گئے، اس کے قصاص میں جس نے قتل کیا تھا وہ قتل ہو گیا. اسی دنیا میں جو بھی ظلم کرے گا اسی دنیا میں وہ دیکھے گا، زیادہ وقت اسے نہیں گزارنا پڑے گا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں بڑی جلدی انہیں پتہ چل جاتا ہے اسی دنیا میں کہ ان کے ظلم کی جزا کیا ہے. جزا کیا؟ آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ شمر کے مظالم ہر بندے کو پتہ ہے کتنا بڑا ظالم تھا. میں سوچتا تھا کہ اس ظالم کے ساتھ خدا کیا کرے گا. خدا اسے آگ میں جلائے گا. آگ میں جل جانا کوئی بڑی سزا تو نہیں، اس کے لیے مر جانا اس کے لیے کوئی بڑی سزا تو نہیں. جو ظلم اس نے کیا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی خاص اسپیشل سزا ہونی چاہیے. یہ سوچ کے جو ہے مجھے پریشانی ہوتی تھی. ایک دن میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نخلستان ہے اور ایک وہ سما پیش کر رہا ہے جس طرح جنت ہے. حوض کوثر مجھے نظر آ رہا ہے، ہر قسم کے پھلوں کے پھولوں کے باغات ہیں. ایک تخت ہے، اس پہ ایک نورانی ہستی تشریف فرما ہے. مجھے مکاشفہ ہوا کہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے. یہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں، حالت خواب میں، عالم رویا میں ان کے پاس گیا، مولا کو سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ پیاس محسوس کر رہا ہوں. کیا وہ جو سامنے نہر نظر آ رہی ہے اس سے پانی پلاؤ گے؟ مولا میرے لیے سعادت،
کوزہ لیا، جلدی سے گئے، کوزہ بھر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ دور ایک نظر پڑی، کوئی سیاہ دھبا ہے، وہ آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے، اور جتنا قریب آتا جا رہا ہے اس کے وجود سے نکلنے والی شعاعیں اور حدت اس پورے منظر کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ سما کہ جنت کا سما، نخلستان، پانی کی بہتات، درخت، پھلوں کے، پھولوں کے، مولا کائنات بھی اب نظر نہیں آ رہے۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے دیکھا کہ یہ تو ایک شخص ہے، اس کے وجود سے اتنی شدت سے آگ نکل رہی ہے، آگ سے بھی زیادہ حدت پیدا ہو رہی ہے کہ سورج میں بھی نہیں ہوگی۔ کچھ اور قریب آیا تو مجھے عالم مکاشفہ میں بتایا گیا کہ یہ شمر ملعون ہے۔ جتنا جتنا قریب آ رہا ہے نخلستان کا منظر بدلتا جا رہا ہے، وہ ریگستان بنتا جا رہا ہے۔ اتنا قریب آیا اور سخت پیاسا، اب میرے قریب آ رہا ہے اور مجھ سے وہ گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، اور اب وہ سما نہیں رہا۔ مجھے قریب آ کے کہتا ہے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے۔ میں نے کہا اس ملعون کو پانی نہیں دوں گا، اسے پانی نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے یہ قتل کر دے، میں اسے پانی نہیں پینے دوں گا۔ کہتا ہے وہ میری طرف بڑھا، اس نے مجھ سے پانی چھیننا چاہا، لیکن میں نے وہ پانی کا کوزہ ریت پہ گرا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو ریت پہ گرایا، لیکن وہ ریت، اس پانی کو اس نے اڑا دیا، اور وہ ریت تپتی ہوئی ریت تھی۔ اب وہ اٹھا، اس کی نظر اس تالاب کی طرف گئی، اس نہر کی طرف گئی، اس نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا اگر یہ بدبخت پہنچ گیا یہ پانی پی لے گا، یہ سیراب ہو جائے گا، اسے اس تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جتنا جتنا یہ اس نہر کے قریب جاتا رہا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے وہ نہر بخارات بن کے اڑ گئی۔ اس نہر کے قریب پہنچتا ہے، کوئی پانی نہیں، اسی حسرت کے عالم میں واپس ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اب جتنا وہ دور جا رہا ہے پہلے والا منظر دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، دوبارہ وہ نخلستان بنتا جا رہا ہے، دوبارہ وہاں سے وہ تالاب و نہر پیدا ہوگی۔ میں جلدی سے گیا، میں نے اس کوزے کو پانی میں بھرا اور مولا کائنات کی خدمت پہ پہنچا۔ مسکرا رہے ہیں، تو یہ جاننا چاہتا تھا نا خدا شمر کو کیسے عذاب دے گا، دیکھ شمر کے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ بس عزادارو آپ پہنچ کے صرف ایک تورکو نے چھوٹی سی روایت، کوفہ اور کربلا اور پھر کوفہ اور شام، یہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ کوفہ سے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مقام پہ یہ قافلہ پہنچتا ہے، گرمی کی شدت ہے۔ شمر نے کہا یہاں پہ رک جاؤ، جو سائے کی جگہ تھی وہاں پہ اپنے فوجیوں کو اتارا، اور جہاں پہ سایہ نہیں تھا وہاں مستورات کو اتارا۔ ساری مستورات بیٹھ گئی، سخت گرمی ہے۔ شمر نے اپنے کچھ لوگوں کو لیا اور اپنے اشقیاء کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ مشکل سے اٹھتی ہے، اپنی پھوپھی اماں کے قریب آتی ہے۔ پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں شمر سے جا کے پانی کا سوال کروں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے زینب کہتی ہیں سکینہ دے گا تو نہیں، تیری مرضی۔ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی شمر کے پیچھے آ رہی ہے، پانی کا سوال نہیں کرتی۔ شمر ایک فوجی کو پانی پلاتا ہے، دوسرے کو پلاتا ہے، جب سب کو پانی پلا چکا نا پھر گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب سارے جانور بھی سیراب ہو گئے، دیکھ رہا ہے کہ حسین کی یتیمہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، مڑ کے کہتا ہے سکینہ پیاسی ہو؟ بچی بول نہیں سکتی، صرف اسبات میں سر ہلاتی ہے۔ سکینہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرو تاکہ تمہیں پانی پلاؤں۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو چلو بناتی ہے۔ یہ ظالم ایک دم دوسری طرف رخ کر کے اس مشکیزے کا منہ نیچے کر دیتا ہے اور سارا پانی گرا دیتا ہے۔ سکینہ رو کے اس ریت پہ گرتی ہے، اس گیلی ریت کو اٹھا کے کہتی ہے شمر تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں پانی اپنے لیے مانگ رہی تھی، اپنی پیاس کے لیے نہیں؟ شمر تو نے ہمیں جہاں پہ بٹھایا ہے میرے بھیا سجاد کی کڑیاں اور توک جل رہی ہیں اور میرے بھیا کو اذیت دے رہی ہیں۔ میں تو پانی اس لیے مانگ رہی تھی کہ میں اپنے بھیا سجاد کی کڑیوں پہ چند بوند پانی کے گرا دوں۔ اللہ اللہ قوم ظالم، ماتم حسین۔ حسین
الحسین